الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس پیغام کو ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے چند جمعوں سے میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنے کی لگاتار کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان، چاہے وہ ہندوستان کے مسلمان ہوں یا پھر دنیا کے دیگر ممالک میں پھیلے ہوئے مسلمان ہوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنی سوسائٹی کے اندر ضم نہیں ہو پا رہا، وہ سوسائٹی کے ساتھ چل نہیں پا رہا، وہ سوسائٹی سے علیحدہ، آئسولیٹ ہو کر، سیگریگیٹ ہو کر، سپریٹ ہو کر ایک کمیونٹی کی حیثیت اپنے اپنے رسپیکٹو ملک کے اندر اختیار کر چکا ہے، اور بہت سارے مقامات پر وہ پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا، آفتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ صرف ان ممالک میں نہیں جنہیں ہم نان مسلم کنٹریز کہتے ہیں، غیر مسلم ممالک، بلکہ ان ممالک میں بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے جن کو ہم اسلامک کنٹریز یا مسلم کنٹریز کہتے ہیں، کہ اگرچہ کہ اس ملک کی اوور ویلمنگ میجورٹی مسلمان ہی ہے، لیکن وہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، کیونکہ وہ گروہوں میں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی وہ آپس میں مل جل کر رہ نہیں پا رہے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال پر ہم بھی غور کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے وہ جو سیناریو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھے روابط قائم کر کے اکثر مسلمان نہیں رہ پا رہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں، ان میں یہ بات زیادہ تر دیکھی گئی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ میں یونائٹ ہو کر ایک اچھے طریقے سے نہیں رہ پا رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں یہ جو تفصیل جو پچھلے 2 جمعوں سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، الولا والبراء کے عنوان سے،
ہمارے لٹریچر میں سے یہ پہلو الولا والبرا کا پہلو بھی کافی عرصے تک ہمارے سامنے نہیں تھا، اور ہم ریفارمیشن کا کام کر رہے ہیں، جسے عام طور پر دعوت کا کام کہا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے حق کو پیش کرنا، اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جنہیں کٹر ایکسٹریمسٹ سمجھا جاتا ہے غیر مسلموں کے اندر، ان سے بھی ہم ملاقات کرتے ہیں، اور بہت کچھ ان کے سامنے قرآن کی روشنی میں جو طریقہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے اس کے مطابق پیش کرنے کے باوجود، جو میں آپ کے سامنے لگاتار ہر موقع پر کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کچھ حصہ وضاحت کے ساتھ میں رکھتا چلا جاؤں، مثلاً کہ ہمارا خونی رشتہ، اگر عقیدہ بدل گیا تب بھی خونی رشتہ نہیں ٹوٹتا، اگر عقیدہ الگ ہے تب بھی قومی رشتہ نہیں ٹوٹتا، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ پھر یہاں پر رسالت نوح صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام کی لینیج کے اندر جو پیغمبر آئے، جو کتابیں آئیں، ہم ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں، ان پر ایمان لانے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے دینی رشتے کو بھی جوڑتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے باوجود اگرچہ کہ بہت سارے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں اور یعنی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگرچہ کہ وہ بہت قریب ہو جاتے ہیں اور دلی تعلق ہو جاتا ہے، تب بھی ایک ریزرویشن بعض لوگوں کے اندر محسوس ہوا، وہ اتنا کھل کر نہیں ملے۔ اور جب ان سے بہت گہرے تعلقات ہوئے، اور یہ یعنی ہمارے دینی اعتبار سے ایک ہونے کی، قومی اعتبار سے ایک ہونے کی، خاندانی اعتبار سے ایک ہونے کی، ہے نا، یہ سب اعتبار سے جب ان سے لگاتار بات چیت چلتی رہی، تب کہیں جا کر انہوں نے اپنے ریزرویشن کی وجہ بتائی، اور یہ لٹریچر ان کے توسط سے ہمیں ملا۔ ظاہر سی بات ہے، اب اسلام کے نام سے لٹریچر تو بہت وسیع ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک انسان سب کچھ پڑھ لے، ہر چیز کا مطالعہ کر لے۔ تو انہوں نے، ہمارے بعض ہندو اسکالرز نے بتایا کہ بھئی آپ سب باتیں جو بتا رہے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، مگر پھر بھی آپ سے جو ایک ہاتھ روک کر اور ریزرویشن کے ساتھ میں جو ہم ملتے ہیں، وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ، بلکہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے الولا والبرا کا۔ اور یہ ایک بالکل سرپرائز کی طرح، بلکہ سرپرائز نہیں، شوق کی طرح ہمارے سامنے آیا، کیونکہ اس سے ہم پہلے سے واقف نہیں تھے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تقریباً ہر مدرسے کے اندر 19-20 کے فرق سے یہ جو کانسیپٹ ہے الولا اور والبرا کا، یہ جو عقیدہ ہے، یہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے۔ اور چونکہ میں اور مجھ جیسے بہت سارے جو ساتھی ہیں وہ مدرسہ بیک گراؤنڈ کے نہیں ہیں، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اور پھر عزیز ساتھیوں، اس بنیادوں میں سے ایک بنیاد کو ہم ٹچ کر پائے، ہمیں ہمارے علم میں آئی کہ یہ ہے وہ عقیدہ، وہ کانسیپٹ الولا والبرا کا، جس کی وجہ سے مسلمان صرف غیر مسلموں سے ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے دوسرے گروہوں کے، دوسری جماعتوں کے، دوسرے فرقے کے لوگوں سے بھی نفرت اتنی شدت کے ساتھ میں کیوں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کو جب اسٹڈی کیا ہے نا، تو پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو احکامات ہیں قرآن مجید کے اور جو احادیث کے حوالے سے جو یہاں پر جتنی بھی باتیں سمیٹ کر اس عقیدے کے اندر شامل کی گئی ہیں،
اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھنے کی وجہ سے، اپنے موقع اور محل سے ہٹا کر سمجھنے کی وجہ سے یہ سارا ہے نا بگاڑ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا. ورنہ یہ ساری کی ساری باتیں اگر اپنے صحیح موقع اور محل میں رکھ کر دیکھی جائیں تو یہ عین حق ہے. لیکن وہ موقع اور محل کیا ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے بار بار دہراتے ہوئے ہے نا اس بات کو رکھ رہا ہوں. یہ دیکھیے قرآن مجید کے تمام احکامات کو یا دین اسلام کے تمام احکامات کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے، براڈلی اگر کیٹیگرائز اگر ہم کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ 3 براڈ کیٹیگریز میں ہم انہیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بعض احکامات وہ ہیں جن کا تعلق اتمام حجت کے ساتھ میں ہے. اتمام حجت، کمپلیشن آف دی آرگیومنٹ، بغیر کسی شک اور شبے کے اس بات کو کمیونیکیٹ کرنا اور سامنے والا جسے بتایا جا رہا ہے اسے سمجھ میں آ جائے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ عین حق ہے، اور اسے حق سمجھنے کے باوجود وہ پھر بھی جب انکار کرتا ہے تو یہ جو کمپلیٹ ہوتی ہے آرگیومنٹ، کمپلیشن آف آرگیومنٹ، اس کو کہتے ہیں اتمام حجت. یہ اتمام حجت سے تعلق رکھنے والے بہت سارے احکامات ہیں قرآن مجید، اور اتمام حجت صرف اور صرف رسول کی موجودگی میں ہی ہوتا ہے. اور چونکہ یہ رسول کی موجودگی میں ہو جاتا ہے، اور گڈ اینڈ بیڈ، جو لوگوں میں اچھے ہیں اور برے ہیں، ان کی تخصیص ہو جاتی ہے. رسول کی موجودگی میں خدا کی عدالت زمین پر قائم ہوتی ہے اور ان کا فیصلہ اسی وقت اس دنیا میں کر دیا جاتا ہے. کب؟ رسول کی موجودگی میں. وہ آیت جو میں آپ کے سامنے بار بار دہراتا چلا جاتا ہوں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے اس کا رسول مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بالقسط، پورے جسٹس کے ساتھ میں، پوری قسط کے ساتھ میں، پورے عدل اور انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. یہ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ہے تب ہی ان کا فیصلہ ہوتا ہے. تو کئی احکامات ہیں قرآن مجید میں جو اتمام حجت سے تعلق رکھتے ہیں. اتمام حجت رسول کی موجودگی میں ہی ہوتا ہے. رسول کی غیر موجودگی میں نہ اتمام حجت ہوتا ہے، یعنی ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ اتمام حجت ہوا یا نہیں ہوا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور لوگوں کے درمیان ایمان اور کفر کا فیصلہ رسول کی موجودگی میں ہی ہوتا ہے، رسول کی غیر موجودگی میں نہیں ہوتا. دوسری جو کیٹیگری ہے احکامات کی، وہ براڈلی جنگ سے متعلق ہے. جنگ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، یعنی آپ اسے جہاد کہیں، اوور آل جو ٹرم ہے جہاد کرنا ہے، اور جہاد کے اندر پھر ایک خاص لیول ہے جس کو ہم کہیں گے قتال، جنگ، وار کے 2 ٹائپس ہیں. ان کو بھی ہم سیگریگیٹ کر کے دیکھیں. یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے احکامات کی. ایک جنگ وہ ہوگی جو ایمان والوں کے اور کافروں کے درمیان میں ہوگی، اور دوسری جو کیٹیگری ہے جنگوں کی، وہ انجسٹس اور آپریشن کو، ناانصافی کو اور ظلم کو مٹانے کے لیے. یہ دوسری کیٹیگری ہے جنگ کی. پہلی کیٹیگری جنگ کی، یہ بھی کس سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ اتمام حجت سے تعلق رکھتی ہے. یہ اسی وقت ہوگی جب رسول دنیا میں موجود ہوں گے اور لوگوں کے ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوگا. اور ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کے خلاف جو جنگ ہے، یہ چونکہ انسانیت کے حق میں ہے، یہ قیامت تک جب کہیں پر بھی، جہاں کہیں بھی ظلم اور زیادتی ہوگی، اسے روکنے کے لیے جب
ان اوائڈیبل ہو جائے گا تو پھر وہاں پر جنگ کی جائے گی۔ تو کچھ احکامات ہیں جو پھر یعنی یہ وقتی احکامات ہے، کیونکہ جنگ ایک وقتی سچویشن کو کہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی جنگ ختم ہو گئی تو پھر حالات اپنے نارمل کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ کچھ وقت لگتا ہے نا جنگ سے پھر نارمل حالات کی طرف ٹرانزیشن ہونے کا، لیکن پھر جب ٹرانزیشن پیریڈ بھی ہو گیا تو پھر اب عام حالات لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ جو تیسری کیٹیگری ہے احکامات کی، وہ عام حالات، قرآن مجید میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ عام حالات کے مطابق کے احکامات ہیں، عام حالات سے تعلق رکھنے والے، جو پھر یعنی کہ ابدی ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہاں یعنی یہ جو سٹڈی ہم نے کی، اور پھر میں نے یہ الولاء والبراء کے 3 سوالات، اس کی جو سمری میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، اس کے 3 سوالات میں نے آپ کے سامنے آلریڈی رکھے ہیں، اور سوالات بھی رکھے، ان کے جواب بھی پڑھے۔ پچھلے جمعہ میں میں نے یعنی کچھ ایک مختصر اس پر تبصرہ بھی کیا۔ اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے علماء نے آج کے غیر مسلموں کو کافر کہا، جبکہ نہیں کہہ سکتے کافر صرف اور صرف رسول کی موجودگی میں کسی کو مومن اور کافر جو ہے قطعی طور پر کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے آج کے غیر مسلموں کو کافر کہا، اور پھر وہ بھی کیسا کافر؟ انہیں ویسے ہی کافر سمجھا جیسے ابو جہل تھا اور ابو لہب تھا، یا پھر قرآن مجید میں اور جس طرح دوسرے کافروں کا ذکر آتا ہے کہ کبھی فرعون کہہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے تھے، ہے نا، فرعون سے جا کے بات کی تھی تو ان کو فرعون کا نام دے دیا، حامان کا نام دے دیا۔ تو عزیز ساتھیوں، آج کے عام غیر مسلموں کو کافر بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کافر کہنے کے لیے رسول کی موجودگی ضروری ہے، اور رسول کی موجودگی میں اتمام حجت ہوتا ہے، اور اتمام حجت کے بعد ہی رسول کی موجودگی میں ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ وقتی احکامات یعنی اتمام حجت والے احکامات رسول کی موجودگی میں یہ وقتی احکامات ہیں، جن کو کیا کر دیا گیا؟ جنرلائز کر دیا گیا، ساری پبلک کے اوپر سارے حالات کے اندر اپلائی کر دیا گیا۔ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان احکامات کو لینے کی وجہ سے آپ یہ انتشار کی اور یہ مارا ماری کی، اور آپس میں یعنی سب سے جو نفرت کی جو فضا بنی ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر، یہ آپ دیکھتے ہیں، جو غیر مسلموں سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی ہے، کیونکہ جو مسلمان اب ان کے ہے نا کوئی پرٹیکولر جماعت کے فرقے کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ بھی کافر ہے۔ تو پھر اب کافر کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ یہی کیا جائے گا، اس سے دوستی نہیں کی جائے گی، اس سے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے جو یعنی واٹ ڈز الولاء والبراء امپلائی والے جو اس کی جو کچھ وضاحتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے وہ پوائنٹس پچھلے جمعہ میں رکھی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ دوسری جماعتیں، یعنی حیرت کی اور یعنی کہ ضلالت کی انتہا کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں، جیسے ہی ان کے سامنے ان کا کوئی فرد آ جائے اور کوئی ڈیفرنس آف اوپینین پیش کرے گا، چلو اس کو بھی گیٹ آؤٹ کر دیا، اس کو بھی وہ کافروں کے اور جاہلوں کے اور گمراہ لوگوں کے کیٹیگری میں ڈال دیا، اور پھر اب کیا ہو جائے گا؟ یہ الولاء والبراء سب کا سب اس کے اوپر بھی وہ اپلائی کریں گے، اپنی جماعت کے ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے۔ تو آپ دیکھیں یہ چیز کتنی ڈینجرس ہو جاتی ہے، یعنی کہیں کوئی سیفٹی سیکیورٹی کوئی ایک سینس آف پیس کا تصور ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ وہ جماعت میں رہنے کے باوجود بھی آپ سیف نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے اگر ان کے مرضی کے خلاف اگر کچھ بھی کہہ دیا تو پھر آپ کے اوپر بھی یہ اپلائی ہو جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، یہ ایک انتہائی خطرناک چیز، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گیا، اس لیے غلط ہو گیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کی بات، یعنی اپنے صحیح موقع اور محل میں رکھ کر دیکھی جائے تو پھر ہر بات 100% صحیح ہے، یعنی جتنی باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں رسول کی موجودگی میں اتمام حجت کے موقع پر جو لوگ کافر قرار پائے، جو لوگ مومن قرار پائے، ان کے لیے یہ احکام بالکل بجا ہے۔ جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی،
وہ کافر ہیں، وہ جنگ کرنے کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، تو پھر اب ان کے لیے یہ احکامات ہیں، یہ وقتی احکامات ہیں، یہ وقتی احکامات کو لیکن کیا کر دیا گیا؟ آؤٹ آف کانٹیکٹ جنرلائز کر دیا گیا۔ عام حالات، کوئی جنگ نہیں چل رہی اس وقت دنیا کے اکثر مقامات پر جہاں جنگ نہیں چل رہی، لیکن لوگوں کے ساتھ میں وہ رویہ اختیار کر دیا گیا ہے، دلوں کے اندر یہ نفرت کے بیج بو دیے گئے ہیں، ہے نا۔ میں آپ سے بتا رہا تھا، آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ نان مسلم ہندو اسکالرس نے یہ ہمارے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ دیکھو اس کی وجہ سے پھر بھی تم پر، یعنی بہت ساری تمہاری باتیں اچھی ہیں لیکن پھر بھی یعنی یہ تو تمہارا عقیدہ ہے نا، توحید کے عقیدے کے بعد سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی عقیدہ ہے تو الولاء والبراء کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ تمہارے دلوں میں ہے تو ہم پھر بھی یہ تمام اچھی باتوں کے باوجود تم پر بھروسہ کیسے کریں؟ اور پھر اس کا جائزہ لے کر اس کو اپنے صحیح موقع اور محل کے حساب سے ان کے سامنے جب بتایا گیا اور یہ سمجھایا گیا کہ یہ عام حالات کے لیے نہیں ہیں، یہ رسالت کے بعد کا جو دور ہے اس دور کے لیے یہ احکامات نہیں ہیں، کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، کسی کو حق نہیں ہے وہ دوسروں کو کافر کہے، تو پھر تب کہیں جا کر یہ بات ہے نا کسی حد تک سمجھ میں آئی۔ لیکن پھر بھی ایک سوال باقی رہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، کیا باقی مسلمان بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے علماء بھی یہ بات مانتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس ساتھ یہ ایک بہت یعنی ڈیپ لیول پر اپنے اس یعنی پورے نظریے کو ریویو کرنے کی، اس پر نظر ثانی کرنے کی، اس میں غلطیاں ہیں تو پھر اس کو واضح کرنے کی، ان کو کریکٹ کرنے کی، اور پھر یہ وضاحت سب کے سامنے جو ہے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اے ساتھیو، سوال نمبر 4، میں نے 3 سوالات اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھے، سوال نمبر 4 اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کل کے موجودہ جغرافیائی حالات کے باعث عقیدہ الولاء والبراء میں کتنی لچک ہے؟ پہلے تو عقیدہ الولاء والبراء کیا ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے نا، پھر اس کے بعد میں اس کی کون کون سی صورتیں ہیں جو ہے وہ ان کی وضاحتیں کی گئی، اور پھر یہ مطلب کتنا لازمی ہے اس پر ڈسکشن ہوا اور بتایا گیا کہ یہ تو بھائی عقیدے کا لازمی حصہ ہے، توحید کے بعد اگر سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ اگر کوئی عقیدہ ہے تو الولاء والبراء کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی کون کون سی صورتیں ہوں گی تو پھر وہ آپ کے سامنے بھی میں نے رکھی تھی۔ عام دوستی، یعنی یہ سب چیزیں جو ابھی گنائی جا رہی ہیں یا تو مکروہ ہیں، ڈسگسٹنگ ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ یعنی قطعی طور پر کفر ہے یا پھر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں میں سے کوئی ایک کیٹیگری میں یہ چیز آتی ہے۔ کیا ہے؟ غیر مسلموں سے، یہ کافروں سے عام دوستی، ان کو مددگار بنانا، کفار سے محبت یا کفار کی طرف مائل ہونا، کفار کو دیانتدار کہنا یا کفار کی عزت و احترام کرنا۔ اب سب کافر 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 سب کو کہہ دیا گیا، تمام غیر مسلموں کو، اور یہ رویہ رہے گا جو ہے نا یہ تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آئے گا۔ آپ اگر ان کو اچھا سمجھتے ہیں، دیانتدار سمجھتے ہیں، یا تو یہ مکروہ ہے یا حرام ہے یا پھر یہ قطعی کفر ہے، اوکے۔ پھر کافر کی خیر خواہی چاہنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے فضائل نشر کرنا، کفار کے اعمال پر راضی ہونا اور ان کی مشابہت اختیار کرنا، کفار کے سامنے سستی دکھانا یا ان سے نرمی دکھانا، کفار کو رازدار بنانا، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کفار کے پاس فیصلے لے جانا، کافروں کی ان کے احکام میں اطاعت کرنا، کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خصوصاً جب وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہوں، کفار کے اداروں میں کام کرنا یا کفار سے تعاون کرنا یا ان کے ظلم پر مدد کرنا، کفار کے کفر پر راضی یا ان کے کفر پر شک یا ان کی تکفیر نہ کرتا ہو یا ان کو صحیح کہتا ہو، یہ سب یا تو مکروہ ہیں یا حرام ہیں یا پھر قطعی کفر کی حرکتیں ہیں۔ یہ ڈیفینیشن کے بعد میں اب یہ سوال آ رہا ہے کہ آج کل کے موجودہ جغرافیائی حالات کے باعث عقیدہ الولاء والبراء میں کتنی لچک ہے؟ اب تو یعنی جغرافیکل سچویشن چینج ہو گئی، سرکمسٹانسز چینج ہو گئے، ہے نا، الگ الگ کنٹریز کی جو ہے باؤنڈریز بن گئی ہیں، اور پھر اب ان کنٹریز کے اندر مسلم غیر مسلم سب مل کر رہ رہے ہیں ایکول سٹیزن بن کر اکثر مقامات کے اوپر۔ اب یہ عقیدے میں کوئی فلیکسیبلٹی ہے یا نہیں ہے نا، یہ سوال ہے۔
اب اس کا جواب آ رہا ہے. اب اس میں بھی یعنی وقت لگے گا، میں پورا آپ کے سامنے نہیں پڑھ پاؤں گا، یعنی اس موقع پر نہیں پڑھ پاؤں گا. ایک ایک کر کے لیتے ہیں اس میں باتیں. دینی معاملات حالات کے نہیں بلکہ مقاصد شریعت کے تابع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جواب آ رہا ہے. اور اس کے حلال و حرام وقتی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہیں. اس تناظر میں اس سوال کا بہترین اور مفصل جواب علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کی تفسیر میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ اب اس کا جواب. بھائی یہ عقیدے میں کوئی لچک ہے یا نہیں ہے؟ اس میں سے ایک آیت نقل کی گئی ہے، وہی جو میں نے بالکل شروعات میں آپ کے سامنے تلاوت کی. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے مومن ہرگز دوستی نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس کے، مطلب یہ جو دوستی کرنے کا معاملہ ہے یہ ایک ہی کنڈیشن کے اندر مطلب الاؤڈ ہے کہ ان لوگوں سے کسی قسم کا خطرہ ہو یا نقصان کا ڈر ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. عزیز ساتھیو، اب یہاں پر یعنی اتنا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اسی پر ہم بات کر لیں گے اور یعنی اپنی بات کو کنکلوڈ کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کا جو یعنی مزید جواب ہے اس پر ہم اور آگے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے. دیکھیے یہاں پر ایک بات ہے، دینی معاملات حالات کے نہیں بلکہ مقاصد شریعت کے تابع ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کوئی اگر ایمان والا ہے، اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، تو وہ شریعت کا پابند ہے. ٹھیک ہے، تو دینی معاملات حالات کے نہیں بلکہ شریعت کے پابند ہے نا. اتنا کہہ کر بات پھر آگے بڑھ گئی، اور اس کے حلال اور حرام وقتی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے. یہاں ایک اور بات پھر غور طلب ہے. شریعت، ٹھیک ہے، دینی معاملات حالات کے نہیں بلکہ مقاصد شریعت کے پابند ہیں. شریعت کے پابند ہیں. شریعت خود اللہ تعالیٰ نے حالات کے تابع بنائی ہے. شریعت خود اللہ تعالیٰ نے حالات کے تابع بنائی ہے. یعنی حالات جب بدلتے ہیں شریعت کے اندر خود وہ فلیکسیبلٹی دی گئی ہے. شریعت بدلتی ہے. ایک ایگزامپل آپ لوگوں کو دیتا ہوں. بھئی ظہر کی فرض نمازیں کتنی ہیں؟ کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 ہے نا. مغرب کی کتنی ہیں؟ 3. عشاء کی کتنی ہیں؟ 4. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کیا ہے، یہ شریعت میں مطلب یہ رکعتیں جو ہے بتا دی گئی ہیں، اس میں کوئی کمی زیادتی ہم نہیں کر سکتے. کریکٹ. لیکن یہ کن حالات کے لیے ہے؟ یہ اس وقت ہے جب آپ کسی جگہ پر قیام کر رہے ہیں. آپ کہیں کے ریزیڈنٹ ہیں، آپ ٹریولنگ میں نہیں ہیں، آپ سفر میں نہیں ہیں، تب آپ اپنے مقام پر ہیں، تب آپ 4 رکعتیں پڑھیں گے. 4 3 اور 4. میں ظہر عصر اور یعنی مغرب اور عشاء کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ سفر میں ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ حالات بدل گئے. حالات بدل گئے تو کیا ہو گیا؟ اب آپ کی نماز قصر کرنے کی آپ کو اجازت ہے. یعنی آپ نماز کو مختصر کر سکتے ہیں، چھوٹی کر سکتے ہیں. جہاں آپ 4 رکعت ظہر کے پڑھ رہے تھے اور عصر کے پڑھ رہے تھے، وہاں آپ 2 رکعت ظہر کے پڑھ لیں گے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. عصر کے لیے بھی یہی ہے. مغرب کی رکعتیں 3 ہیں، آپ اس کو 2 نہیں کر سکتے، 3 کی آپ کو 3 ہی پڑھنی ہے. لیکن عشاء پھر آپ 4 رکعت کے بجائے جب سفر میں ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں.
تو حالات کی وجہ سے احکام بدلے نہیں بدلے شریعت کے، اور پھر آپ نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر جو ہے آپ نے ملا کر بیک ٹو بیک آپ نے پڑھ لی، اور اسی طرح مغرب اور عشاء آپ نے جو ہے جمع کر کے پڑھ لی، جمع بین الصلاتین۔ فجر اپنے وقت پر ہی ہوگی، فجر آلریڈی 2 رکعت فرض نماز ہے، فجر کے اندر کوئی تخفیف وغیرہ نہیں ہے، اس لیے میں نے فجر یعنی یہ 4 نمازوں میں فجر کا نام نہیں گنایا۔ یہ سمجھنا کہ شریعت بالکل انفلیکسیبل ہے، آپ کو ذرا سا بھی کچھ ہے نا حرکت کی، فلیکسیبلٹی کی کوئی گنجائش جو ہے فراہم نہیں کرتا، یہ دراصل ایک یعنی غلط تصور ہے۔ دین کے معاملات، دینی معاملات حالات کے نہیں بلکہ شریعت کے پابند ہے۔ شریعت خود حالات کے حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبل بنائی، یہ بات کہنی چاہیے، یہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی، ایک دم ریجڈ بتایا گیا ہے، شریعت بالکل نو چانس، کیونکہ یہاں پر جو سوال ہے سوال فلیکسیبلٹی پر ہی ہے نا۔ اب یہ نیو جغرافیکل سچویشن کے اندر یہ الولا والبرا، یہ غیر مسلموں کو کافر جس کو کہا جاتا ہے، تو پھر ان سے دشمنی، ان سے نفرت، ان سے عداوت، ان سے بدلہ، ان کو ہرانا، ان کو دبانا، یہ سب چیزوں میں کیا ہمارے لیے جو ہے فلیکسیبلٹی ہے، یہ سوال ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ نو فلیکسیبلٹی ایکسپٹ اب جو قرآن میں دی ہے وہ آگے آنے والا ہے نا۔ اور پھر آگے جو یہ سینٹنس کنٹینیو ہوتا ہے، اور اس کے حلال و حرام وقتی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ ہو گیا نا، جو حلال اور حرام قرآن میں بتایا گیا ہے وہ وقتی ہے، وہ کیا ہے، وہ وقتی نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کیا سارے احکامات، کیا سارا حلال اور حرام قیامت تک کے لیے ہے؟ اس میں کوئی وقتی آپ کو کہیں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے؟ اس میں بھی آپ کے لیے ایکسیپشن ہے، یعنی بعض احکامات ہوں گے جو قیامت تک کے لیے ہوں گے، لیکن بعض احکامات وہ بھی ہوں گے جو پھر آپ کے لیے وقتی ہوں گے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر کچھ چیزوں کو کھانے پینے کے لیے حرام کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، 4 چیزیں گنائی گئی ہیں اس آیت کے اندر کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ کیا کیا؟ مردار، المیتۃ، میتۃ مطلب مردار، جس کو حلال نہیں کیا گیا، ذبح نہیں کیا گیا، مر گیا، وہ مردار حرام ہے۔ والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو حلال کیا گیا ہے نا، ویسے کسی جانور کا گوشت آپ کے لیے یعنی مومنوں کے لیے حرام ہے۔ آپ بتائیے یہ حرام ہے قطعی، تو اب میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس میں کوئی سرکمسٹانسز ایسی ہیں جس میں یہ کھانے کا کچھ کوانٹٹی میں کھا لینے کا اجازت اور گنجائش جو ہے شریعت خود دے رہی ہے کہ نہیں ہے؟ کب ہے؟ جب کوئی انسان 3 دن سے زیادہ بھوکا ہو، کچھ بھی نہیں ملتا ہے اس کو کھانے کے لیے، اور اس کی جان پر وہ بھوک جو ہے اس کی جان پر بناتی ہے، وہ مرنے والا ہوتا ہے، تب ایسے سچویشن میں، ایسے حالات میں وہ تھوڑا سا، اب یہ 4 چیزوں میں سے کچھ اگر مل جائے تو بس اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اتنی کوانٹٹی میں وہ کھا سکتا ہے۔ احکامات سارے کے سارے قیامت تک کے لیے، حلال اور حرام ویسا نہیں ہے، آپ کو وہاں پر بھی فلیکسیبلٹی دی گئی ہے، لیکن یہاں جو بیان آیا ہے، جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ کیا ہے کہ دیر از ایبسلیوٹلی نو فلیکسیبلٹی۔ کیونکہ اب یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی بھی سرکمسٹانسز آ جائیں، آپ کو دشمنی ہی نبھانی ہے، اور آپ کہیں پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ایکسپٹ جو مطلب ان آیات کے اندر جو ہے آگے بتایا گیا ہے۔ ساتھیوں، یہاں وقت ہو گیا تو پھر میں اس آیت کو لے کر پھر اس پر جو تبصرہ کرنا ہے وہ میں اس موقع پر نہیں کر پاؤں گا، تو انشاءاللہ اسے ہم آگے آئندہ کے لیے جو ہے یعنی کہ پوسٹ پون کریں گے، اور اللہ نے زندگی باقی رکھی اور موقع رکھا تو پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ ساتھیوں، یہ انتہائی حساس پہلو ہے دین کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہے نا۔ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ہر جگہ پر ہے نا، تقریباً یہ جو ہر ایک سے دشمنی مول لینے کی جو کیفیت کے اندر ہم
مبتلا ہیں، ہے نا. اور اب تک کیا تھا، یعنی ایک کچھ سال پہلے تک آپ یوں سمجھیے کہ لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی جو ہمارے لٹریچر کے اندر ہیں، ہمارے علماء نے لکھی ہیں. لیکن جیسے ہی وہ ان باتوں سے واقف ہو گئے، اور پھر انہیں کیا پتا آپ کتنا مطالعہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، وہ تو یعنی وہ سمجھیں گے کہ سارے مسلمان ایسے ہی ہیں. اور ویسا سمجھتے ہوئے جتنے لوگ سمجھتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر انہیں اس بات کا یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان کسی کا وفادار نہیں ہوتا، یہ دیش کا وفادار بھی نہیں ہوتا، یہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ یہ خود اپنی جماعت کے لوگوں کا بھی یہ وفادار نہیں ہو سکتا. پھر یہ لوگ سوسائٹی کے اندر ایک ناسور کی اور زہر کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کو آپ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ پوری سوسائٹی کو زہریلا کریں گے، متاثر کریں گے، اور ساری سوسائٹی کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. لہٰذا کیا کریں گے؟ کوئی پارٹ کے اندر آپ کے باڈی کے اندر ہے نا زخم ہو گیا، پوائزنس ہو گیا، گینگرین آ گیا، تو کیا کریں گے؟ کاٹ کے نکالیں گے نا. وہ کاٹ کے نکالنے کی کارروائی پر آ گئے ہیں، ہے نا. تو ہمیں اگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ہے نا، اس سچویشن کو فیس کرنے کے لیے لازم ہے کیونکہ بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، تو لازم ہے کہ ہم جلد سے جلد ان چیزوں کو دیکھیں اور ریئلائز کریں، اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف پڑتا ہے، یا پھر یہ جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو بات وقتی تھی، رسول کی موجودگی کے حد تک تھی، لیکن اس کو جنرلائز کر دیا گیا، جو اتمام حجت سے جس کا تعلق تھا لیکن اس کو اتمام حجت کے بغیر لوگوں پر اپلائی کر دیا گیا. یہ غلطیوں کی اونرشپ ہمیں لینی ہوگی، بتانا ہوگا کہ نہیں یہ جو انٹرپریٹیشن ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا، غلط ہوا یہ، اور اسے ڈس اون کرنا ہوگا اور صحیح انٹرپریٹیشن ہے نا خود اختیار کرنا ہوگا اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا. تب کہیں جا کر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ اپنے عذاب کو ٹالے گا. یہ نہیں کریں گے تو یقین جانیے پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اس پر پھر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.